بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج دنیا چاند تک پہنچ چکی ہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ دوسرے سیاروں پر زندگی گزارنے، زندگی بسر کرنے کے تجربات ہو رہے ہیں۔ آج سائنس ایسے تجربات، ایسی چیزیں ایجاد کر رہی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور نت نئے ایسے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ رہنے کے وسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایسی ٹیکنالوجیز بنائی جا رہی ہیں کہ دیکھنے والے بھی حیران ہیں۔ انسانوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں، اور انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی سہولت کے لیے نئے سے نئے تجربہ کیا جا رہا ہے۔ مگر آج ہم مسلمان ہیں کہ ہماری سوچ آج بھی بابوں کے، پیروں کے درباروں کے درمیان ہی پھنسی ہوئی ہے۔ آئے روز مارکیٹ میں کوئی نیا پیر بابا آ گیا ہوتا ہے، لانچ ہو گیا ہوتا ہے، کہ جس کو دیکھ کر دنیا متاثر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بابا وائرل ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج ایک ایسا ہی بابا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جسے دیکھ کر آپ بجائے اس کے کہ متاثر ہوں، آپ شرمندگی سے سر جھکا لیں گے۔ ناظرین، یہ بابا کوئی اور نہیں ہے، یہ بابا پیر شروار والی سرکار ہے، کہ جس کے دربار میں آپ نے اگر آ کر اپنی منت مانگنی ہے، اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، اپنی دعا قبول کروانی ہے، تو وہاں آپ کو شلوار اتار کر دعا کرنی پڑے گی، اور دوسری شلوار لانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جو شلوار آپ نے پہنی ہوئی ہے وہی اتار کر آپ اس کو وہاں پر لٹکائیں گے، لٹکانے کے بعد وہاں پھر کھڑے ہو کر دعا کریں گے، اور شلوار وہیں لٹکی رہے گی، اور پھر آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی مشکل حل ہوگی۔ آئیے پہلے میں آپ کو اس بابے کے دربار کی سیر کروا دوں، اس کے بعد پھر اس بابے کے اوپر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ابھی موجود ہوں پیر شلوار شاہ کے پاس، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں ساری شلواریں ٹنگی ہوئی ہیں، کے اوپر ایک قبر بنی ہوئی ہے جس میں کسی نے آگ بھی لگائی ہے، اور یہاں آپ کو کیمرہ میں دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں یہ ساری شلواریں اوپر بھی ٹنگی ہوئی ہیں شلواریں، اور دوسری شلوار لانا بھی منع ہے سختی سے، تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو دیکھیں آپ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کون سی ترقی میں جا رہی ہے، اور ہم مسلمان دیکھیں کہاں شلواریں لگی ہوئی ہیں۔ ہاں، پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، اللہ معاف فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس وقت موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں کوئی بھی پریشانی ہو ادھر آپ آ سکتے ہو، سلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے بھائیو، ہم موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں سلوار اتار کے دعا مانگی جاتی ہے، اور دوسری شلوار لانا بھی یہاں پر منع ہے، کہا جاتا ہے ایسا۔ یہاں آپ اندر دیکھ سکتے ہو دربار، یہاں آگے لگی پڑی سلواریں جلائی جا چکی ہے۔ اس وقت موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں کوئی بھی پریشانی ہو ادھر آپ آ سکتے ہو، سلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ ناظرین، آپ نے بابا جی کے دربار کے مناظر دیکھے، جو دربار کم اور کوڑا کرکٹ کا ڈھیر زیادہ لگ رہا تھا۔ وہاں پر شلواریں اتنی زیادہ اکٹھی ہو گئی تھی کہ وہاں آگ بھی لگ گئی، اور اس آگ لگنے کی وجہ سے وہاں پر لٹکی ہوئی شلواریں وہ جل گئی، جل کر راکھ ہو گئی۔ اور اب جو لوگ نئے وہاں پر آ رہے ہیں، جو لوگ وہاں پر اپنی مناجات کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے وہاں آ رہے ہیں، اب ان کی نئی شلواریں وہاں پر لٹکی ہوئی ہیں۔ ہماری جہالت کا اندازہ، ہماری جاہلانہ سوچ کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کی سوچ جو یہاں پر آتے ہوں گے اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے، اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے، وہ یہاں پر آ کر شلوار اتار کر دعا کرتے ہوں گے، اور پھر جاتے ہوئے اپنی شلوار یہاں پر لٹکا کر جاتے ہوں گے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مسجد تو نہیں جاتے ہوں گے، ان لوگوں نے شاید کبھی مسجد دیکھی ہی نہ ہو، ان لوگوں نے شاید کبھی نماز پڑھی ہی نہ ہو، جہاں پر وہ ہر نماز میں یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگر وہ ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہوتے تو آج ان کو یہاں بابے کے دربار پر آ کر شلوار اتارنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ناظرین، ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ دربار کے سامنے کھڑا شخص کس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پر اپنی مشکلات کے حل کے لیے آیا ہوں، یہاں پر میری دعائیں قبول ہوں گی، اس لیے میں آیا ہوں۔
لوگوں کی یہ جہالت کس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگوں میں ذرا سی بھی یہ سوچ نہیں آتی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، آخر یہاں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ اللہ جو ہمارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، نہ کہ یہ نام نہاد بابے۔ اگر یہ بابا زندہ بھی ہوتا تب بھی یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب تو یہ اس دنیا سے چلا گیا، یہ تو فوت ہو چکا۔ یہ بابا موت کی وادیوں میں چلا گیا، اب تو اس کا دنیا کے ساتھ رابطہ ہی ختم ہو گیا، تو یہ کیسے لوگوں کی مدد کرتا ہوگا، کیسے یہ لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے؟ یہ صرف شیطان کا بنایا ہوا عقیدہ ہے کہ وہ جس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جس کا اس نے اللہ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو اس دنیا میں گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ تو صرف میرے مومن بندوں کو نہیں تو گمراہ کر سکے گا۔ ہر مومن انسان کا، ہر مومن مسلمان کا اللہ پر عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، مگر جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ گمراہ ہوتا ہے، تو پھر شیطان کے ہتھ کنڈے ان کے اوپر چل جاتے ہیں اور پھر وہ شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتے ہیں۔ شیطان پھر ان کو ایسے درباروں پر لا کر کھڑا کرتا ہے کہ یہاں پر دعا مانگو، یہاں سے مانگو، یہاں سے مشکلات حل کرو، اور پھر جب وہ ایسے درباروں پر آ کر مشکلات کا حل ڈھونڈتے ہیں، اپنی دعائیں یہاں پر آ کر کرتے ہیں، تو پھر شیطان ان کے کام سنوارتا ہے۔ شیطان اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے، شیطان اپنی مہلت جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ ان کی مشکلات جب حل ہو جاتی ہیں، ان کی دعا جب قبول ہو جاتی ہے شیطان کے ذریعے، تو پھر ان کا عقیدہ شیطان اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ وہ پھر دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو جا کر یہ دکھلاتے ہیں کہ میں فلاں بابے کی مزار پر گیا، فلاں جگہ جا کے میں نے دعا کی، مشکلات میری حل ہوئی، میری مشکلات ختم ہوئی، تم بھی جاؤ وہاں پر جا کر یہ دعائیں مانگو، یہ مشکلات تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ یوں لوگوں کا عقیدہ بنتا ہے، یہاں سے پھر خرابی شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ اس مزار کا منظر دیکھیں کہ کس طرح گند پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک کوڑا کرکٹ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر لوگ آ کر کس طرح دعائیں مانگتے ہوں گے۔ کیا لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوچ نہیں آتی ہوگی کہ یہ کس قدر ہم گھٹیا کام کر رہے ہیں، کس قدر غلاظت والی جگہ ہے، کس قدر گندی جگہ ہے، یہاں پر بدبو اور نہ جانے کیا کیا اکٹھا ہوگا، مگر پھر بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں، اپنی شلواریں اتار کر، اپنی شلوار اتار کر یہاں پر نعوذ باللہ دعا مانگتے ہیں۔ وہ اسلام جس نے ہمیں شرم و حیا کا درس دیا، ہم اس اسلام کے نام پر یہاں آ کر برہنہ ہوتے ہیں، اپنی شلوار اتار کر یہاں پر لٹکاتے ہیں اور پھر ایسے بنا شلوار کے گھر جاتے ہیں۔ تو ہم کس قدر گھٹیا مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا عقیدہ کس قدر گندا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے گمراہی سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے، فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔